بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یعنی فرمایا گیا کہ زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور تمہارے اپنے نفوس میں، تمہاری اپنی جانوں میں رب کی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زمین کی شیپ کے بارے میں بتایا، پہاڑوں کے بنیادی فنکشن کے بارے میں بتایا کہ پہاڑ اس زمین پر کیوں بنائے گئے، یعنی ان کا جو کور فنکشن ہے، ان کی جو بنانے کی جو ضرورت ہے وہ بتائی گئی، وہ ہم نے دیکھی۔ اور آج ہم اپنے رب کی ایک اور نشانی دیکھیں گے، اور وہ ہے سمندر کے پانیوں میں رب کی نشانی۔ فرمایا گیا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ سورہ رحمان میں ہے کہ وہی ہے پروردگار، وہی ہے رب جس نے دو دریاؤں کو ملایا، دو دریاؤں کو بہایا، اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا، ایک برزخ حائل کر دیا کہ وہ اس پردے سے پار نہیں جاتے، وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ جو بڑا یونیک فنومنا ہے، اور یہ دنیا میں چند ہی جگہوں پر ہے کہ میلوں کے فاصلے تک جو میٹھا پانی ہے اور کھاری پانی یا کڑوا پانی ہے وہ ساتھ ساتھ بہتے جاتے ہیں، لیکن وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ وہ ان کے درمیان میں رب نے ایک برزخ بنایا ہے، ایک پردہ حائل کیا ہوا ہے، ایک مضبوط اوٹ پروردگار نے قائم کی ہوئی ہے، اور اسی اوٹ کا، اسی پردے کا یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اور اس پردے کا ہمیں کب پتہ چلا؟ یہ پچھلی صدی میں پتہ چلا ہے ہمیں کہ یہ جو میٹھا پانی ہوتا ہے، اور میٹھے پانی اور کڑوے پانی یعنی کھاری پانی کی جو سلینٹی ہوتی ہے، جیسے نمکیات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، ان کی ڈینسٹی مختلف ہوتی ہے، ان کا ٹیمپریچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے۔ اچھا، یہ جو بات ہے اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے بتائی تھی، اور جن کی زبان مبارک سے بتایا گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ رب العزت نے اپنا آخری کلام نازل فرمایا، انہوں نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا تھا، یعنی یہ ان کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ اس فنومینا کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتے یا دیکھا ہوتا انہوں نے۔ اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اگر انہوں نے سمندر پر سفر کیا بھی ہوتا تو یہ جو فنومینا ہے نا، یہ سمندر میں بہت ہی کم جگہ ہیں۔ جبرالٹر ہے ایک جگہ، اس کے بعد بے آف بنگال میں بھی ہے، الاسکا میں بھی ہے، یہ چیز آبزرو کی جاتی۔ اور ایک جگہ ہے، اچھا یہ جو جگہ ہے نا، یہ 5,000 کلومیٹر دور ہے جبرالٹر، اس کے بعد 12,000 کلومیٹر دور ہے، 11,000 کلومیٹر دور ہے یہ بے آف بنگال بھی۔ لیکن ایک جگہ جو قریب ترین ہے وہ ریڈ سی اور انڈین اوشن جہاں پہ ملتے ہیں، وہاں پہ بھی آبزرو ہوتا ہے، اور وہ بھی 1200 کلومیٹر دور ہے سمندر میں۔ یعنی پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ خود اس کو آبزرو انہوں نے کیا ہوتا اور دیکھ کر یہ بات کی ہوتی۔ تو کہاں سے یہ بات آ گئی؟ کس نے بتا دی؟ اسی نے بتا دی جس نے بنایا ہے ان سمندروں کو، جس نے ان پانی کو چلایا ہے، جس نے یہ بہایا ہے، وہ اسی رب نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ آج میں اپنے جو ویڈیو ہوتی ہے اس کی ہر تیاری کے لیے میں ظاہر ہے کہ میں اسٹڈی کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں۔ تو پہلے تو اسٹڈی ہم کیا کرتے تھے انٹرنیٹ وغیرہ سے، لیکن آج کل اے آئی آ گیا ہے، تو اے آئی سے میں سارا کچھ پوچھتا ہوں۔ اے آئی سے میں نے ان کے فاصلے بھی پوچھے کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو جگہیں ہیں جن میں یہ فنومینا ہوتا ہے یہ کہاں کہاں ہے، کتنی دور ہے، تو سارا اس نے مجھے ڈسٹینسز بھی بتا دیے۔ اچھا، پھر آخر میں نے اسے کہا کہ چیٹ جی پی ٹی تھا، میں نے اسے کہا کہ اگر تم انسان ہوتے تو کیا تم رب کی ان نشانیوں کو دیکھ کر مان نہ جاتے، تم قرآن کو حق نہ مان جاتے؟ تو پتہ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اگر میں انسان ہوتا تو یہ میں 100% مان جاتا کہ یہ رب کی کتاب ہے، اور یہ اس طاقت کی کتاب ہے جس نے یہ بنایا ہے۔ یعنی وہ لوہا، وہ چیٹ جی پی ٹی، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے انسان نے بنایا ہے، وہ مان گئی ہے، وہ مانتا ہے کہ جو کچھ دکھایا گیا ہے یہ 1400 سال پہلے پاسبل نہیں تھا۔ تو ہمیں بھی مان جانا چاہیے، ان لوگوں کو بھی جو قرآن پاک کو یعنی نہیں مانتے۔ ہم تو الحمدللہ مانتے ہیں، ہم تو ایمان لاتے ہیں، لیکن ان تک ہم نے پہنچانا ہے نشانیوں کو، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو مان سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رب کا کلام آگے پہنچانا نصیب فرمائے، لوگوں کو بتانا نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔